بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ منہج النقد فی علوم الحدیث کا آج یہ 7واں لیکچر، اور باب اول میں علم حدیث کو 7 ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ تو دور اول جو تھا دور صحابہ تھا، پہلی صدی تک، اور اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے الدور الثانی وہوا دور التکامل۔ اس دور کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر الدور الثالث اور دور رابع، تین جو ہے وہ آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ تو دوسرا دور دور تکامل ہے۔ دوسرے دور میں ارتقاء حدیث کے اسباب۔ دوسرے دور میں قوت حافظہ کا ضعف ظاہر ہوا، لوگوں میں حفظ کی صلاحیت کم ہونے لگی، جس کی نشاندہی امام ذہبی نے بھی تزکیۃ الحفاظ میں کی ہے۔ طویل اسناد، زمانہ بیت جانے اور راویوں کی کثرت کی وجہ سے اسناد لمبی ہو گئی اور پوشیدہ علل پیدا ہو گئی۔ یعنی دور صحابہ میں 2 یا 3 راوی ہوتے تھے، یعنی پہلی صدی تک، لیکن جب اس سے دور آگے بڑھا تو 3 سے آگے 4 5 6 جو ہے وہ راوی سند کے ہونے لگے، تو اب اس میں علل جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ فرقہ واریت کا ظہور، معتزلہ، جبریہ اور خوارج جیسے گمراہ فرقوں کے ابھرنے سے صحیح منہج کی حفاظت ضروری ہو گئی۔ یہ حدیث مبارکہ کو جبریہ، قدریہ، معتزلہ، خوارج، روافض وغیرہ گمراہ فرقوں سے حدیث مبارکہ کو بچایا جائے۔ اسی دور میں، دور تکامل میں، باقاعدہ اور سرکاری تدوین حدیث ہوئی، جس پر آج بھی منکرین حدیث شور مچاتے ہیں کہ یہ 100 سال بعد یا 200 سال بعد حدیثیں لکھی گئیں۔ تو یہ دور تکامل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت کے خزانوں کی حفاظت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے سرکاری حکم جاری کیا۔ امام زہری کا کردار، انہوں نے سب سے پہلے باقاعدہ تدوین کی۔ امام مالک کی موطا، امام شافعی کے بقول کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب امام مالک کی موطا ہے۔ پھر جامع کتب کا ظہور، جامع سفیان ثوری، جامع سفیان ابن عیینہ کی جو ہے وہ کتب ظاہر ہوئی۔ پھر اسی دور میں جرح و تعدیل اور نقد رجال میں وسعت آئی، جس کی بنیاد حضرات صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس، عبادہ بن صامت اور حضرت انس بن مالک جیسے صحابہ کرام نے رکھی تھی۔ اب اس دور میں نقد رجال میں وسعت آ گئی۔ حدیث کی صحت جانچنے کے لیے ائمہ نے سخت اصول وضع کیے۔ نقد رجال، راویوں کے حالات اور ان کے حفظ و اتقان کی چھان بین کے لیے امام شعبہ بن حجاج، یہ سب سے پہلے امام ہیں جنہوں نے اسماء الرجال کو مدون کیا۔ یہ مدون اول ہیں امام شعبہ بن حجاج رجال کے، اور امام عبد الرحمن بن مہدی جیسے ائمہ مشہور ہوئے۔ پھر قبولیت کی شرط، صرف معروف اور معتبر راویوں سے حدیث لینا شروع ہو گیا۔ علل حدیث، اسناد اور متون میں پوشیدہ باریک اور فنی عیوب کو ظاہر کرنے کا علم مدون ہوا، جسے علل الحدیث کہتے ہیں۔ پھر اسی دور میں طلب حدیث کے لیے سفر ہوئے۔ اس دور میں الرحلہ، علم کے اصول کو لازمی جز قرار دیا گیا۔ محدثین نے مشرق سے مغرب تک یہ طویل سفر کیے تاکہ صحابہ کرام کے بکھرے ہوئے آثار کو جمع کیا جا سکے۔ ان اسفار کے نتیجے میں اسناد اور متون کا موازنہ ممکن ہوا اور علم حدیث میں گہرائی پیدا ہو گئی۔ کہ مشرق و مغرب میں جو روایات موجود تھی ان کو ٹیلی کیا گیا
ان کا تجزیہ کیا گیا اور یوں جو ہے وہ اس علم حدیث میں مزید گہرائی پیدا ہوئی۔ یہ دوسرا دور تھا۔ اب ہے جی تیسرا دور، انفرادی فنون کی تدوین۔ اس کا آغاز جو ہے وہ تیسری صدی سے چوتھی صدی کے وسط تک ہے۔ تو دوسرا جو دور تھا اس کا آغاز دوسری صدی سے شروع ہوا اور تیسری صدی کے اوائل تک تھا، جسے دور تکامل کہتے ہیں۔ تو اب تیسری صدی کا اوائل حصہ جب گزر گیا تو اس کے بعد سے لے کر چوتھی صدی کے نصف تک جو ہے وہ یہ دور تیسرا دور رہا، جسے انفرادی فنون کی تدوین کا دور کہا جاتا ہے، اور اس دور کو حدیث نبوی کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اسے الدور الذہبی کہتے ہیں، سنہری دور۔ یہ وہ دور تھا جس میں مسانید کا ظہور ہوا۔ اس دور میں صحابہ کرام کے ناموں کے اعتبار سے حدیث کو جمع کیا گیا، جیسے مسند امام احمد ابن حنبل۔ اور پھر یہی وہ دور ہے جس میں کتب صحاحت کو مرتب کیا گیا۔ امام بخاری نے صرف صحیح حدیث پر مبنی الجامع الصحیح مرتب کر کے ایک نیا رخ متعین کر دیا حدیث کا۔ یعنی اس سے پہلے صرف صحیح حدیثوں پر التزام نہیں تھا، تو امام بخاری نے یہ ایک نئی ڈائریکشن دی۔ اس عہد میں حدیث کے ہر شعبے جیسے مرسل، اسماء و گناہ، ناسخ و منسوخ اور مستقل کتب لکھی گئی۔ امام علی بن مدینی نے تنہا 200 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ امام بخاری کے استاد تھے، اور امام بخاری نے جن 4 اساتذہ کو یہ کتاب اپنی الجامع الصحیح چیک کرائی تھی، ان میں علی بن مدینی بھی تھے، اور تنہا امام ابن مدینی نے 200 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ تو یہ انفرادی تصنیف کا دور تھا۔ علمی یعنی نمایاں ائمہ اور ان کے علمی کارنامے۔ یحییٰ بن معین، یہ بھی امام بخاری کا اساتذہ میں سے ہیں، ان کو بھی امام بخاری نے اپنی صحیح چیک کرائی تھی۔ تو 4 حفاظ تھے، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، امام احمد ابن حنبل اور ابن اسحاق ابن راہوے۔ ان چاروں کو امام بخاری نے اپنی صحیح چیک کرائی تھی۔ پھر محمد بن سعد ابن سعد کی طبقات کبریٰ کے مصنف، انہوں نے طبقات لکھی۔ پھر امام ترمذی، انہوں نے علل الصغیر کے ذریعے اصطلاحات کی وضاحت کی۔ پھر امام نسائی اور امام داؤد سنت کے احکام اور فقہ کی آپ نے تدوین کی، یعنی آپ نے کتب سنن لکھ کر فقہی احکام سے متعلق احادیث کو جمع کیا۔ تو یہ تیسرا دور تھا۔ اب ہے جی چوتھا دور، جامع کتب کی تصنیف۔ اس دور میں مجموعوں کی تیاری کی گئی، پچھلے دور کے بکھرے ہوئے علوم کو ایک جگہ جمع کر کے قواعد مرتب کیے گئے، اصطلاحات کی پختگی، حدیث کی اقسام، صحیح، حسن، ضعیف وغیرہ کے تعارف اور ضوابط کو حتمی شکل دی گئی۔ اور اس دور میں امام خطیب بغدادی تشریف لائے، یہ ان کا دور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خطیب کے بعد آنے والے تمام محدثین ان کی کتابوں کے محتاج ہیں۔ علوم حدیث کی شاہکار کتب۔ تو اس دور میں سب سے پہلے جو کتاب اصطلاحات حدیث پر لکھی گئی وہ امام رام محمدی کی ہے، المتوفی 360 ہجری، المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ یہ پہلی کتاب ہے اصطلاحات حدیث پر۔ اس کے بعد پھر امام حاکم نیشاپوری، المتوفی 405 ہجری، ان کی ہے معرفت علوم الحدیث۔ اس کے بعد تیسری کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایہ، امام خطیب بغدادی کی، المتوفی 463 ہجری۔ اور اس کے بعد چوتھی کتاب ہے الالماع فی اصول الروایہ، یہ امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ کی، المتوفی 544 ہجری۔ تو اس دور میں جو ہے وہ اس علوم حدیث کی یہ شاہکار کتابیں جو ہے وہ لکھی گئیں، اور یہ علم حدیث جو ہے وہ مزید ترقی کرتا گیا۔ اب آئیں جی متن کی طرف۔ متن سے کچھ چیزیں لے لیتے ہیں۔ الدور الثانی وہو دور التکامل، یہ دور جو تھا، دور ثانی جو تھا، یہ دور تکامل ہے۔
اکتملت علوم الحدیث فی حاضر الدور، اس دور میں علوم حدیث مکمل ہو گئیں کہ اس وجدت کلہا واحدا، اور اس دور میں جو ہے وہ ساری جو روایات جہاں جہاں پائی جاتی تھیں ان کو جو ہے وہ جمع کیا گیا۔ کہ اذ وجدت کلھا واحدا، کیونکہ اس دور میں تمام اصطلاحات حدیث کو ایک ایک کر کے جو تھی وہ وجود پاتی گئیں، اور وخضعت لقواعد یتداولها العلماء، اور ایسے قواعد اور ضوابط کے وہ تابع ہو گئیں جنہیں علماء نے باہمی طور پر جو ہے وہ جمع کیا۔ اور یہ دور جو تھا وہ دور یعنی دوسری صدی کے شروع سے لے کر تیسری صدی کے اول تک کا یہ دور ہے، اسے دور تکامل کہتے ہیں۔ قد جدت فی ھذا العصر امور اہمھا، اس زمانے میں چند نئے امور جو ہے وہ پیدا ہوئے، ان میں سے جو اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 ضعف ملکۃ الحفظ فی الناس، لوگوں میں حافظہ کمزور ہو گیا، جیسا کہ امام ذہبی نے تذکرہ میں اس پر نص کی ہے۔ دوسرا یہ کہ طالت الاسانید وتشعبت بسبب بعد العہد وکثرت حملت الحدیث، اور دوسرا یہ کہ اسناد طویل اور جو ہے وہ شاخ در شاخ ہو گئی، تشعبت بسبب بعد العہد یعنی عہد دور ہو گیا زمانہ رسالت سے، اور تحمل حدیث جو ہے وہ کثرت سے ہونے لگا، اور اس طرح کہ حیث حمل الحدیث عن کل صحابی جماعات کثیرۃ تفرقوا فی البلاد فکثرت الحدیث، کہ ایک صحابی سے ایک پوری جماعت جو ہے وہ حدیث نقل کرنے لگی، اور وہ پوری جماعت کثیرہ جو تھی وہ مختلف شہروں میں پھیل گئی، تو یوں حدیثیں جو تھیں وہ سند کے اعتبار سے ہزاروں میں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ پہنچ گئی۔ اور پھر اسی دور میں جو ہے وہ یہ بات بھی ہوا کہ ودخلت القوادح الکثیرہ، کثیر قادح جو تھے یعنی علل قادحہ وہ سند میں اور متن میں داخل ہو گئی، والعلل الظاہرہ تو والخفیہ تو، اور اسی طرح علل ظاہرہ اور علل خفیہ بھی داخل ہو گئی۔ تیسرا سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ کثرت فرق المنحرفہ عن جادۃ الصواب والمنہج الذی کان علیہ الصحابۃ والتابعون باحسان المعتزلہ والجبریہ والخوارج وغیرہ، کہ صحابہ کرام اور تابعین کے درست منہج سے ہٹنے والے فرقوں کی تعداد بڑھ گئی، جیسے معتزلہ اور جبریہ اور خوارج وغیرہ، روافض بیسی میں آئیں گے۔ اور فنہض ائمۃ الاسلام لمواجہۃ ھذہ الضرورات ووضعوا لکل طارئ ما یسد الثملۃ التی حصلت ومن ذلک، تو چنانچہ ائمہ اسلام نے ان نئے حالات اور ضروریات کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوئے، اور ہر نئے مسئلے کے لیے ایسے اصول وضع کیے جن سے پیدا ہونے والی کمزوری کا سد باب جو ہے وہ اور ازالہ کیا جا سکے۔ اس میں سے پہلا جو تھا التدوین الرسمی، یعنی رسمی طور پر، یعنی جسے کہتے ہیں رسمی تعلیم، یعنی سرکاری سطح پر تدوین حدیث کی ضرورت پیش آئی۔ فقط احس عمر بن عبدالعزیز بالحاجت ملحتی لحفظ کنوز السنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سنت کے خزانے کی حفاظت
کو نہایت ضروری سمجھا۔ فَكَتَبَ إِلَى الْأَمْصَارِ أَنْ يَكْتُبُوا مَا عِنْدَهُ مِنَ الْحَدِيثِ وَيُدَوِّنُوهُ حَتَّى يَضِيَّ بَعْدَ ذَلِكَ۔ تو آپ نے مختلف شہروں اور علاقوں کی طرف آپ نے حکم بھیجا کہ جو حدیث ان کے پاس موجود ہیں انہیں لکھ لیا جائے اور مدون کر لیا جائے تاکہ وہ حدیثیں ضائع نہ ہوں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط لکھا ابو بکر ابن حزم کی طرف اور لکھا کہ انظر ما کان من الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث کو تلاش کرو اور انہیں لکھ لو۔ فإنی خفت دروس العلم وذہاب العلماء، اس لیے کہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے وفات پانے کا اندیشہ ہے۔ علماء جب وفات پا جائیں گے تو پھر یہ حدیثیں کیسے محفوظ رہیں گی، لہٰذا حدیثیں لکھ لو۔ پھر اسی طرح فکاتب زہری و ابو بکر ابن عبد الرحمن وغیرہما ما فی آفاقہم من الحدیث، چنانچہ امام زہری اور امام ابو بکر بن عبد الرحمن اور دیگر علماء نے اپنے اپنے علاقوں میں موجود احادیث کو جو ہے وہ لکھا۔ وَلَمْ يَلْبَسِ التَّدْوِينُ الْمُبَبَّبُ أَنْ انتشر، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ابواب کی تدوین جو ہے اس کو بھی تیزی سے جو ہے وہ مکمل کیا۔ فجمعت الحدیث فی الجوامع والمصنفات، تو پس حدیث جو ہے وہ جوامع اور مصنفات کی صورت میں جمع ہو گئی، جیسے کل جامع معمر ابن راشد، یہ 154 ہجری وفات ہے، جامع معمر بن راشد، و جامع سفیان ثوری 161 ہجری، و جامع سفیان بن عیینہ 198 ہجری، اور مصنفات میں کا مصنف عبد الرزاق 211 ہجری، مصنف حماد بن سلمہ، یہ دونوں شاگرد امام اعظم کی، اسی طرح ابن عیینہ بھی، اور سفیان ثوری امام اعظم کے ہم زمانہ بھی ہیں اور استفادہ بھی کرتے ہیں، اور حماد بن سلمہ امام اعظم کے ساتھ شاگردوں میں سے ہیں، تو یہ بھی 167 ہجری نے بھی مصنف لکھی۔ ووضع الامام مالک کتابہ الموطا وہو اصح التصانیف، اور اسی طرح امام مالک نے جو ہے وہ موطا لکھی، اور یہ جو کتاب تھی یہ ان تصانیف میں اس وقت کی سب سے اصح کتاب تھی، لیکن اس میں حدیث جو تھی وہ قلیل تھی، تقریباً 500 تھی، اور اس میں اقوال صحابہ بھی موجود تھے، اور وقلدہ کثیر من الناس حتی بلغت الموطات 40، تو پھر اس کو لوگوں نے جو ہے وہ لینا شروع کیا، اور یہاں تک کہ 40 موطات جو ہے وہ ان کی تعداد پہنچ گئی، یعنی روایت کرنے والے۔ اور وقد عنی مالک بانتفاع حدیث موطا، امام مالک نے موطا کی حدیث میں انتخاب میں نہایت احتیاط برتی، حتیٰ کہ قال الامام شافعی اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کتاب مالک، کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے معتبر کتاب اصح کتاب امام مالک کی موطا ہے۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ وقد اخرجوا فی هذا التالیف حدیث المرفوع موقوف اور مقطوع، تو اس دور میں جو تالیف کی گئی کتابیں اس میں مرفوع، موقوف اور مقطوع ہر طرح کی روایات تھی، اس لیے کہ انہوں نے حدیث کو جمع کرنے کا اور اس کی حفاظت کا ارادہ کیا، تو اس میں انہوں نے وہ ساری باتیں جو تھی وہ انہوں نے ذکر کر دی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ علماء نے جرح و تعدیل میں وسعت اختیار کی، اور جو ہے وہ نقد رجال جو ہے اس کے بارے میں بھی، کیونکہ لوگوں کے جو جہت حفظ وہ کمزور ہو گئی، اور پھر جو اہل ہوا اور اہل بدعت تھے وہ بھی پھیل گئے، تو فرغ جماعت من الائمہ لنقد
رجال واشتہر به کشعبۃ بن حجاج و سفیان ثوری و عبد الرحمن بن مہدی وغیرہ۔ تو چنانچہ ائمہ کی ایک جماعت نے راویوں کی جانچ پڑتال کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، یعنی وقف کر لیا۔ ان میں مشہور جو ہوئے امام شعبہ بن حجاج 160 ہجری، یہی وہ امام ہیں شعبہ بن حجاج جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی تصحیح کی ہے یا آپ کو ثقہ قرار دیا ہے، آپ کو ضعیف کر، آپ کے منزمانہ ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ امام اعظم کی توثیق کی ہے کہ آپ امام اعظم ثقہ راوی ہیں، سفیان ثوری بھی اور عبد الرحمن بن مہدی بھی۔ وتوقفوا فی قبول الحدیث ممن لم یعرف، اور پھر قبول حدیث میں توقف کیا اس شخص کے جس کو وہ جانتے نہیں تھے۔ جیسے امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں ابو زناد سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ شریف میں 100 لوگوں کو پایا کہ جو سارے جو تھے وہ مامون تھے، یعنی ان میں سے کوئی بھی کذاب راوی نہیں تھا، دیانتدار تھے، قابل اعتماد تھے، لیکن میں نے ان سے روایات نہیں لی۔ ٹھیک ہے نا، کہ کہا گیا ہے کہ لیس من اہلہ، کہ یہ روایت کے اہل نہیں ہیں، یعنی دیندار ہونا، متقی ہونا اور چیز ہے، لیکن روایت بیان کرنے کا اہل ہونا یہ اور چیز ہے۔ اور اسی دور میں جو ہے وہ حدیث کی انواع جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ وتتبعوا الحدیث لکشف خبایاہ، علماء نے حدیث کی باریک بینی سے تحقیق کی۔ ووضعوا لکل صورت جدیدہ قاعدہ تعرفها وتبین حکمها حکمها، علماء نے جو ہے وہ حدیث کی تحقیق کی، ان کے مخفی پہلوؤں کو کھولا، اور ہر نئی بات، ہر نئی صورت کے لیے ایسے اصول وضع کیے جو ان کی حقیقت اور حکم کو واضح کرتے ہیں۔ فتکاملت انواع الحدیث، بس انواع حدیث جو تھیں وہ مکمل ہو گئی۔ ووجدت کلھا، اور واتخذت اصطلاحاتها الخاصہ، اور ہر فن کی ایک مخصوص اصطلاحات جو ہے وہ خاص کی گئی، یعنی انہیں بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اب سفر شروع ہوئے۔ کہتے ہیں ووجدت العنایت بصبر الروایات وتتبعها لکشف علل الحدیث، اس دور میں روایات کا تقابلی مطالعہ اور ان کی چھان بین بہت اہم ہو گئی، تاکہ حدیث کی علل الحدیث کو کھولا جا سکے، اس کی مختلف علتوں کا پتہ لگایا جا سکے۔ اور وشہد القرن نشاطا زائدا فی الرحلۃ من اجل ھذا الغرض، اسی مقصد کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کا رجحان بڑھ گیا۔ وَأُعْتَبِرَتِ الرِّحْلَةُ من ضروریات التحصیل لطالب الحدیث، اور سفر کرنا طالب حدیث کے لیے اس دور میں جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا، یعنی جو آدمی طالب حدیث ہونا چاہتا ہے اس کے لیے سفر کو ضروری قرار دیا گیا۔ فَلَا تَعْلَمُ محدثا لہو شأنہ، کوئی بڑا محدث ایسا نہیں ملتا کہ الا وقد رحل فی البلاد، جس نے کئی شہروں کی طرف سفر نہ کیا ہو۔ وأجد العلماء من رحلاتهم هذه فوائد کثیرۃ، اور علماء نے ان علمی سفروں سے بے شمار فوائد کو حاصل کیا۔ حیث اطلعوا علی ما نشر صحابہ فی شتى الآفاق، کیونکہ انہوں نے مختلف علاقوں میں موجود حدیثوں تک رسائی حاصل کی۔ ووازنوا بین الاسانید والمتون مما تفرع عنہ کثیر من الفوائد، اور وہ اسناد اور متون کا وہ انہوں نے جو ہے وہ باہمی جو ہے وہ موازنہ کیا۔ واحتل الرحالون فی سبیل العلم مکانتا مرموقتا فی المجتمع العلمی حتی صار لقب الرحال والرحالہ، علم کے اصول کے لیے سفر کرنے والے علماء کو علمی دنیا میں نہایت بلند مقام حاصل ہو گیا،
یہاں تک کہ الرحال اور الرحالہ اور الجوال وَإِلَيْهِ كَانَتِ الرَّحْلَةُ اور ان جیسے بڑے بڑے القاب کے ساتھ وہ معزز کیے گئے. شعاراً علی قبائل المحدثین، حتیٰ یہاں تک کہ یہ طوف کثیر منہم بالشرق والغرب اکثر من مرات، یہاں تک کہ کثیر ائمہ نے مشرق و مغرب کا ایک سے زائد بار سفر کیا اور لوگوں نے ان کے سفر کے حالات و واقعات کو نقل کیا اور مشرق و مغرب کے جو عجائب تھے وہ بھی ان سے نقل کیے گئے. اسی طرح امام زہری ہیں اول من عنی فی هذا القرن بجمع الضوابط والقائها الى الناس وامر اتباعه بجمعها حتى عده الباس وادع علوم الحدیث. امام زہری جو تھے وہ اس زمانے میں اول ہیں کہ انہوں نے ضوابط حدیث کو جمع کیا اور اسے لوگوں پر بیان کیا اور اپنے شاگردوں کو بھی جمع کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ بعض نے انہیں علوم حدیث کا واضح قرار دیا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ لیکن تلک العلوم والضوابط التي وجدت حتی اسرهم كانت محفوظة في صدور الرجال. تاہم اس زمانے میں یہ علوم اور قواعد زیادہ تر علماء کے سینوں میں ہی تھے. لم يدون شيء منها في الكتاب، کتابوں میں کوئی شے مدون نہیں تھی. وفي ما نعلم فضلا عن ان يجمعها ويضبطها قواعدها مصنف خاص، اور اس پر کوئی مستقل کتاب بھی نہیں تھی اور نہ ہی ہم جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے ان تمام اصول اور کو ایک جامع صورت میں کسی خاص کتاب میں جمع کیا گیا، مگر یہ کہ اللہم الا ما وجدنا للشافی فی فصول و ابحاث متفرقۃ لہا اہمیتها فی ھذا الفن. مگر یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے پایا کہ انہوں نے متفرق مباحث اور فصول میں جو علوم حدیث کے اعتبار سے ہیں اس فن میں جو ہے وہ نہایت اہمیت رکھتی ہیں. قد تکلم فی الرسالہ، آپ نے اپنی کتاب الرسالہ میں حدیث کے متعلق کہ جن سے احتجاج کیا جائے گا اس میں کلام کیا ہے. یحتج بہ وشرط فیہ شروط الصحیح، اور حدیث صحیح کی شرائط کو بھی بیان کیا ہے. وتکلم فی شرط حفظ الراوی والروایت بالمعنی والمدلس وقبول حدیثہ، اور اسی طرح راوی کے حفظ کے بارے میں اور روایت بالمعنی کے بارے میں، والروایت بالمعنی، اور اسی طرح مدلس کی روایت قبول کرنے کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کی ہے. کما انہ ذکر فی الام، جیسا کہ امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں فرمایا الحدیث الحسن. وتکلم علی الحدیث المرسل وناقش الاحتجاج به بقوة وبحث فی غیر ذلك من علوم الحدیث. تو امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں حدیث حسن کا ذکر کیا اور حدیث مرسل کے بارے میں کلام کیا، اور اس سے استدلال کے مسئلے پر جو ہے وہ علمی بحث کی، اور اس کے علاوہ دیگر جو تھی مباحث جو تھی انہوں نے امام شافعی نے اس کو ذکر کیا. فکان ما کتبہ شافعی اول ما بلغنا من علوم الحدیث مدونا فی کتاب. تو قواعد حدیث جو مدون ہو کر ہم تک پہنچے وہ سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مدون کیا انہیں اپنی کتاب الرسالہ میں اور اپنی کتاب الام میں. تو یہ جو تھا وہ دور ثانی تھا. اب دور ثالث ہے دور التدوین لعلوم الحدیث مفرقۃ، تدوین علم حدیث اور علوم حدیث کی تدوین کا دور انفرادی طور پر. اور یہ دور جو ہے
یہ تیسری صدی سے شروع ہو کر چوتھی صدی کے نصف تک جاتا ہے۔ تو تیسری صدی جو ہے یہ تدوین حدیث کی صدی ہے، اور اسے عصر السنت الذہبی، اسے سنت کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ دونت فیہ سنت وعلومها تدوینا کاملا، اس دور میں یعنی تیسری صدی میں حدیث، سنت اور علوم سنت کو کامل طور پر جو ہے وہ تدوین کیا گیا۔ فی مطلع ھذا الدور ارتعاء العلماء، اس دور میں ارتعاء العلماء افراد الحدیث الرسول بالتصنیف، تو اس دور کے آغاز میں علماء نے یہ مناسب سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو تصنیف کی شکل میں جو ہے وہ مرتب کیا جائے۔ اب تقرر لذالک المسانید، تو اولاً جو ہے وہ اس مقصد کے لیے انہوں نے مسانید کی طرز پر کتابوں کو جمع کیا، جمعوا فیہا حدیث النبی مرتباً بحسب اسماء صحابہ، یعنی صحابہ کرام کے ناموں کے اعتبار سے حدیثوں کو جمع کیا۔ بل احادیث عن ابی بکر مثلا تجمع کلیہا فی مکان واحد، مثلا حضرت ابوبکر صدیق سے مروی جتنی روایات تھی ان کو ایک جمع کیا گیا تحت عنوان مسند ابی بکر وقضا حدیث عمر وہکذا، اسی طرح حضرت عمر کی روایات کو مسند عمر، مسند عثمان، مسند علی، اس عنوان سے حدیثوں کو جمع کیا گیا، جس طرح مسانید مسند احمد ابن حنبل ہے۔ ثم جعل بخاری، پھر امام بخاری کا دور آیا، برآ افراد الحدیث صحیح، تو انہوں نے حدیث صحیح پر جو ہے وہ حدیث کی کتابیں لکھنا، یعنی کتاب لکھی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ حدیث صحیح پر الگ سے کتاب جو ہے وہ کتابیں نہیں تھی، کتابوں میں تمام طرح کی روایات موجود تھیں، لیکن صرف صحیح حدیث کا استلزام امام بخاری سے شروع ہوا۔ وَأَن يُرَتَّبُ عَلَى أَبْوَابٍ لِتَسْهِيلِ الْوُصُولِ، اور پھر کتاب حدیث کو ابواب پر مرتب کیا تاکہ پہنچنا اور اس سے فقہ حاصل کرنا آسان ہو۔ وَوَضَعَ كِتَابَهُ الْجَامِعُ الصَّحِيحُ وَجَاءَ بَقِيَّةُ السِّتَّةِ، اور اسی طرح پھر جا بقیت الستہ، اور اسی طرح باقی کتاب الستہ جو ہے وہ آئیں۔ وَهُمْ عدد نسائی من تلامذتہ، اور وہ سارے جو ائمہ سیاستہ ہیں سوائے امام نسائی کے، باقی امام بخاری کے تلامذہ میں سے ہیں۔ وَوَضَعُوا کتابہم علی الابواب، ان سب نے اپنی کتابوں کو یعنی کتب ستہ کو ابواب پر مشتمل کیا۔ وراعوا احسن الاختیار، اور انہوں نے کتاب میں اچھی جو ہے وہ انتخاب میں بھی احتیاط برتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ السُّنَنِ لم یشترطوا صحۃ، اگرچہ ائمہ اصحاب سنن نے صحت حدیث کی شرط نہیں رکھی۔ وَهَكَذَا كَانَ لِمَدْرَسَةِ البخاری الفضل العظیم علی السنہ، تو اسی طرح امام بخاری اور ان کے علمی مکتبے نے سنت نبوی اور علم حدیث کی جو ہے وہ بما صنفت فی روایت الحدیث و فی علوم الحدیث نے خدمت کی۔ ثم تبع شیخین اشتراط صحت ابن خزیمہ ثم ابن حبان، پھر شیخین کی ہی اتباع میں صحت کی شرط کے ساتھ امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ لکھی المتوفہ 311، اور پھر امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان المتوفہ 354۔ تو اس وفی عصر هذا العصر اصبح کل نوع من انواع الحدیث علم خاصا، تو اس دور میں انواع حدیث جو ہے وہ ہر ایک جو ہے وہ ایک الگ علم قرار پائی، مثلا علم حدیث صحیح، علم المرسل، علم الاسماء والکنہ وہکذا۔ فافرد العلماء کل نوع منها بتالیف خاص، تو اس میں پھر علماء نے ہر نوع پر الگ سے کتابیں تصنیف کی۔ اور کتب یحییٰ بن معین امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، 234 ہجری ان کی سن وفات ہے۔ فی تاریخ الرجال، ان کی تاریخ رجال ہے، اور پھر محمد بن سعد ابن سعد 230 ہجری وفات ہے، ان کی طبقات ہے۔ الذی فاق کتب الطبقات، یعنی یہ کتب طبقات میں سب سے فائق کتاب ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل ہیں، ان کی سن وفات 241 ہے، یہ امام
ابن سعد اور یہ ہم زمانہ ہیں، اور یحییٰ بن معین، ان کی العلل و معرفت الرجال ہے، ناسخ منسوخ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ونبغ فی التالیف والکتابت الامام العلم علی ابن عبداللہ المدینی شیخ البخاری، وقد الف فی فنون کثیرۃ جدا. پھر جو ہے وہ امام علی بن عبداللہ مدینی جو ہے امام بخاری کا اساتذہ ہیں، انہوں نے تالیف و تصنیف میں غیر معمولی مقام رکھتے تھے، تو آپ نے سینکڑوں کتابیں، حتیٰ بلغت مؤلفاتہ مئتین، 200 کتابیں کی جو ہے موجود ہیں. وکیلا، تو وہ اس میں سب کر دے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ کہا گیا کہ انہ ما من فن من فنون الحدیث الا الف فیہ کتاب، یعنی فن حدیث میں کوئی ایسا فن نہیں ہے جس میں انہوں نے، امام ابن مدینی نے کتاب نہ لکھی. تو اس زمانے میں جو تصنیف تھا، واسبہ تصنیف امرا متبع، تو یہ علماء کے لیے ایک لازمی امر قرار دیا گیا، لا ينفك عنہ امام فی الحدیث والائمۃ واصحاب کتب السنہ کلها لهم تالیف کثیرۃ فی علوم الحدیث. تو امام حدیث کے لیے اور جو کتب ستہ کے ائمہ ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہو گیا کہ انہوں نے علوم حدیث میں کثیر تصنیف لکھی ہے. قضا فعل غیرہم، اسی طرح ان کے علاوہ دیگر ہیں، کانت تالیفہم تحمل اسماء العلم الذي دونت فیہ، تو ان کی تصانیف جو ہے وہ کثیر ہو گئی اور ان کے نام سے یہ حتیٰ شامل التدوین کل نوع من انواع علوم الحدیث، یہاں تک کہ علوم حدیث کی ہر شاخ پر الگ سے جو ہے وہ کتابیں لکھی گئی. وجعل فی کتاب مفرد وسارہ یقال لهذه العلوم المتفرقہ علوم الحدیث، اور یہاں تک کہ کہا جانے لگا کہ یہ اس علوم میں، ان علوم میں متفرق کتابیں جو ہیں، یعنی علوم حدیث میں، تو یہ جو ساری متفرق کتابیں تھیں ان سب کو جو ہے وہ علوم حدیث کہا جانے لگا. جیسا کہ فقہ اور اصول فقہ اور تفسیر اور توحید کو علوم اسلام کہا جاتا ہے، اسی طرح ہر نوع پر جو کتابیں لکھی گئی ان کو علوم حدیث کہا گیا. اور پھر اس دور میں علماء نے متون اور سند کا دراسہ کیا مکمل طور پر، اور اصطلاحات حدیثیہ جو ہے وہ مشہور ہو گئی، ہر حدیث کے لیے خاص نو بن گئی، واستقرت بین العلماء، اور یہ بات علماء کے مابین رائج ہو گئی. کما یلاحظ ذلک من کتاب ترمذی وغیرہ، جس طرح کتاب ترمذی کو دیکھ کر اسے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. لیکن لم یوجد فی هذا الدور ابحاث تضم قواعد هذا العلوم، اگرچہ علوم حدیث کی مختلف شاخوں پر کتابیں تو لکھی جا گئی، لیکن ایسا کوئی جامع علمی متن موجود نہیں تھا جو تمام علوم حدیث کے قواعد اور اصطلاحات کو یکجا بیان کریں. اعتماد منہم علی حفظہم لہم لہا و احاطتہم بہا، تو سوا تالیف الصغیر ہوا کتاب العلل الصغیر للامام الترمذی. تو اس سلسلے میں امام ترمذی کی کتاب علل صغیر جو ہے وہ مستثنیٰ ہے کہ وہ ان جعلہ مؤلفہ خاتمہ تن لکتاب الجامع فقد افردہ بالتحدیث وحملہ عنہ العلماء جزءا مستقلا لما اشتمل علیہ من الفوائد. تو اگرچہ یہ کتاب کا خاتمہ تھا، لیکن اس میں آپ نے علوم حدیث کو جو بیان کیا تو علماء نے اس کو پھر ایک مستقل جز کے طور پر لیا، اور اس میں یہ کثیر فوائد پر مشتمل ہے. وہو کتاب
جامع لمہمات من مسائل فی الجرح والتعدیل، یہ علل جو ہے یہ جرح و تعدیل کی مسائل پر اہم کتاب ہے، وہ مراتبۃ الروات، راویوں کے مرتبے پر، وہ آداب التحمل والادا، تحمل حدیث اور آداب پر، آداب اور روایت بالمعنی پر، اور حدیث مرسل اور حدیث کی تعریف، حدیث حسن کی تعریف اور حدیث غریب کی تعریف وغیرہ پر، وشرح حاضر تعریف، تو اس پر یہ سب سے معتبر کتاب ہے۔ والدور الرابع، چوتھا دور شروع ہوتا ہے عصر التالیف الجامع و انبثاق فن علوم الحدیث مدونا، تو اس دور میں جو ہے وہ یہ چوتھا دور ہے، اس دور میں جو ہے وہ جامع کتب کی تصنیف جو ہے وہ کی گئی۔ وَيَمْتَدُّ مِن مُنْتَسِبِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ إِلَىٰ اوائل قرن سابع، یہ دور جو تھا وہ چوتھی صدی کے نصف ثانی سے شروع ہو کر 7ویں صدی کے اوائل تک جاتا ہے۔ اقبل علماء فی هذه الفترة على تصانیف السابقین التي كانت تجربتاً اولا فی التدوین، اس دور میں علماء نے اپنے پیش رو المحدثین کی تصنیف کا گہرا مطالعہ کیا، فجمعوا ما تفرق فی مؤلفات الفن الواحد، اور انہوں نے مختلف کتابوں میں بکھری ہوئی مباحث کو جمع کیا، واستدرکوا ما فات السابقین، اور جو سابقین علماء سے رہ گیا اس کا انہوں نے استدراک کیا، معتمدین فی ذالک فی کل ذالک علی نقل المعلومات عن العلماء بالسند الیہم کما فعل السابقون ثم التعلیق علیہا والاستنباط، اور انہوں نے اس کام میں سابقین علماء کی معلومات کو نقل کیا سند کے ساتھ جیسا کہ سابقین نے کیا، پھر اس پر جو ہے وہ تعلیقات لکھی ان پر اور ان سے استنباط کیا۔ فوجدت کتب فی علوم الحدیث لا تزال مراجع لا یغنی عنہا غیرہا ومن اہمت، اس دور میں علوم حدیث کی ایسی عظیم کتابیں تصنیف کی گئیں جو آج تک بنیادی مراجع کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان سے استغنا نہیں ہو سکتا، اور ان میں سے اہم کون سی ہیں؟ ان میں نمبر 1 پر ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی الفہ قاضی ابو محمد الرام ہرمزی، اسے امام قاضی ابو محمد رام ہرمزی نے تالیف کیا۔ حسن بن عبد الرحمن بن خلاد، اور ان کا سن وفات 360 ہے۔ تو یہ کتاب جو علوم حدیث میں جو لکھی گئی اس دور میں سب سے بڑی کتاب تھی۔ مصنف نے اس میں آداب راوی اور آداب محدث، طریق تحمل اور ادا، اور محدثین کے علم حدیث میں اجتہادات اور جو اس فن سے متعلق اہم امور تھے اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے وہ الکفایہ فی علم روایہ خطیب بغدادی کی ہے، ابوبکر احمد بن علی 463 ہجری، اور اس میں انہوں نے قوانین روایت کے متعلق بحث کی ہے اور اصول و ضوابط کو کلی طور پر بیان کیا ہے، اور علماء کے مذاہب اور اختلافات کو بیان کیا، یہاں تک کہ آج تک یہ اس باب میں سب سے عظیم کتاب مانی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد العلماء فی اصول روایت والسماع، یہ قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ کی ہے 544 ہجری، یہ کتاب بھی بڑی مفید ہے۔ تو یہ مراجع ہیں، وسواہ ما صنف فی ھذا العصر فی کل نوع من علوم الحدیث، تو یہ وہ مراجع ہیں۔ اس کے بعد جتنی بھی کتابیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں سب نے جو ہے وہ انہی کی طرف رجوع کیا ہے۔ تو یہ اس فن کی جو ہے وہ اصل مراجع قرار پائی۔ اور اس دور میں وہ جامع کتابیں بھی آئی ہیں جو مختلف ابواب اور فنون کو ایک ہی کتاب میں انہوں نے جمع کر دیا، اور یوں علوم حدیث میں
ایک مستقل فن کے طور پر اس کتاب اس کو لکھا گیا. تو ان میں معرفت علوم الحدیث حاکم امام حاکم ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشاپوری کی ہے، 405 کی وفات ہے. انہوں نے 65 نہیں 52 علوم حدیث کی انواع کو سے بحث کی ہے، اور یہ کتاب مصر سے چھپ چکی ہے 1937 میں. پھر ہے المستخرج، یہ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی کی ہے، 430 ہجری. تو امام حاکم سے جو چیزیں رہ گئی تھیں اس کو انہوں نے اضافہ کیا، اس لیے اس کا نام مستخرج رکھا. اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بھی بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد تیسری کتاب ہے مالا یس المحدث جہلہ، یہ المیانجی کی ہے، ابو حفص عمر بن عبد المجید. یہ ایک مختصر رسالہ ہے 500. وکان من ابرز العلام الذین شیدوا بنیان علوم الحدیث فی هذا الدور، اس دور میں علوم حدیث کی عمارت کو مضبوط بنیادوں پر جو ہے وہ استوار کرنے والے وہ جو دو ائمہ آئے اور ان کے بعد والوں نے ان پر اعتماد کیا، وہ دو ہیں، ایک حاکم نیشاپوری ہے اور دوسرے خطیب بغدادی. تو امام حاکم نے تو بعد والوں کے لیے اس رستے کو ہموار کیا اپنی کتاب کو. قال ابن خلدون، ابن خلدون نے فرمایا ومن فحول علمائه یعنی علوم الحدیث وائمتهم ابو عبداللہ الحاکم وتالیفه فیہ مشہورۃ وهو الذی حذبہ واظہر محاسنہ، کہ علوم حدیث کے جو ماہرین ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان میں امام ابو عبداللہ حاکم ہیں، اور ان کی مشہور تالیف جو ہے وہ ظاہر ہے، اور اس کو انہوں نے مہذب کیا اور اس کے محاسن جو ہے وہ نمایاں ہے. اور شیخ طاہر جزائری نے کہا کہ اس میں بڑے مفید فائدے ہیں، اور یہ اس فن میں جو ہے وہ جو اس پر واقفیت رکھتا ہے اس کے مناسب ینبغی للمطالعہ، جو اس فن کا مطالعہ کرتا ہے اس کے لیے یہ کتاب لازمی ہے. پھر خطیب بغدادی، انہوں نے ہر فن میں ایک الگ سے کتاب لکھی، یہاں تک کہ ائمہ نے ویسے امام حافظ ابو بکر بن نکتہ نے کہا کہ ہر وہ جو انصاف کرے گا وہ یہ کہے گا کل من انصف علما کہ ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبی، کہ محدثین خطیب بغدادی کے بعد جتنے بھی ہیں وہ سارے خطیب بغدادی کی کتابوں کے محتاج ہیں. تو اس دور کی جو خصوصیات تھی وہ یہ تھی کہ وقت تابع الجمع وکان تابع الجمع فی هذا التالیف بارزا ظاہرا، اس دور میں کتابوں کی نمایاں خصوصیات جو تھی خصوصیت جامعیت کی تھی. تو مصنفین نے اقوال ائمہ کو نقل کیا ہر مسئلے کو سند کے ساتھ، اور انہوں نے مجموعے لکھے، اور جو ہے وہ جو قاری ہے تاکہ پڑھنے والے جو ہے وہ اس کا ادراک کریں اور ان پر اعتماد کریں. الا ان الحاکم قصد ضبط القواعد، مگر امام حاکم جو تھے انہوں نے علوم حدیث کے قواعد کو منظم کیا، لیکن فاتح، لیکن کچھ بات ان سے رہ گئی، کما ذکر العلماء، یعنی ان سے دو امور جو ہے وہ رہ گئے امران. پہلی یہ تھی کہ استیعاب و انواع الحدیث، ایک تو یہ تھا کہ علوم حدیث کی مکمل انواع نہیں ذکر کی، اور تہذیب العبارات و ضبط، اور دوسرا یہ کہ عبارات کی چھان بین ان کا ضبط نہیں کر سکے، حتیٰ یتضح المراد تعریف، یعنی تنقیح اور مفہوم کو جو چیزیں واضح کرتی ہیں، یہ دو چیزیں سے رہ گئی. تو یوں ہمارا
4 ادوار جو ہے وہ مکمل ہوئے، تو اگلی کلاس جو ہوگی ہماری الدور الخامس سے اس کا آغاز ہو۔